الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اذن اجازت دے دی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یقاتلون جن سے لڑائی کی جاتی ہے بأنہم ظلموا اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرنے کی صورت اور اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام دفاع کا اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح قوم نوح کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین وغیرہ، کہ ان پر آسمانی عذاب کے ذریعے سے کفار کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ فرعون آخری لشکر تھا جو غرق ہوا تھا پانی میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اب یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ہی ہاتھوں کفار کو شکست دیتے ہیں، ان کے ہی ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دلواتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ اور ان کو رسوا کرے گا۔ یعنی مسلمان یقیناً تعداد میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، اور اسباب کے لحاظ سے، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی بڑی قلت ان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ کفار کے پاس تعداد بھی ہوتی ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ہر لحاظ سے وہ مسلح ہوتے ہیں اور ہر لحاظ سے وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو شکست ملے گی تو یہ ان کی بہت بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ روس آج تک کیوں رسوا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ افغانستان کے اندر وہ آیا تھا روس، وہ وہاں سے شکست کھا کر گیا ہے۔ اب کیا تھا؟ افغانیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی افرادی قوت اتنی زیادہ تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسے وسائل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دی، روس کو شکست دی، تو وہ آج تک وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہو پا رہا۔ تو وَيُخْزِهِمْ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ہی ہاتھوں سے یہ کام کیوں کروانا چاہتا ہوں، اہل ایمان کا دفاع کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ چاہتا تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، آسمان سے کوئی عذاب ان کے اوپر نازل کر کے ان کو تباہ کر سکتا ہوں، یا زمینی کوئی عذاب ان کے اوپر آ سکتا ہے، میرے کن کہنے سے یہ پورے کفار ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ مسلمان اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کا قتل کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعذبہم اللہ، ایک تو اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، اور دوسرا ویخزیہم انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے، اور تیسری بات وینصرکم علیہم، جب مسلمان جہاد پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی، اللہ پھر ان کی مدد کرے گا۔ ویشفی صدور قوم مؤمنین اور اہل ایمان کے جو دل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، شفا بخشے گا۔ کیوں کہ جب ظاہر ہے آپ کسی کافر کو شکست دیں گے، اس کو قتل کریں گے، آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ میں نے اپنے ان مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لے لیا جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، آج میں اس کا بدلہ لے چکا ہوں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور جو دل میں ایک غصہ اٹھتا ہے انسان کے کہ میں کس طرح اس کافر کو ختم کر دوں، اس نے اتنا ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے، وہ اللہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ ختم کر دے گا۔ ظاہر ہے جب تم لڑو گے اور تمہارے ہاتھوں میں شکست کھا جائیں گے، جو تمہارا دل ہے، تمہارے سینے کے اندر جو ایک آگ جل رہی تھی وہ بجھ جائے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مزید تم پر توجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ مزید تمہاری مدد نازل کرے گا۔ یتوب یعنی رجوع کرنا، توبہ کرنا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، کہ اللہ تعالیٰ مزید یعنی اللہ رب العالمین لوٹے گا من یشاء جس پر وہ چاہے گا۔ اور بھی قرآن کریم کے اندر حکمتیں جہاد کی موجود ہیں، جس سے سورہ محمد اس کی آیت نمبر 4 کے اندر چلے جائیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 140 سے لے کر 142 پھر 179، پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے حکمتیں جہاد کی
بیان کیے کہ ہم نے جہاد کیوں فرض کیا۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حج کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے لڑائی کی اجازت دی۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو لڑائی سے روکا ہوا تھا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا ہے تم نے، یعنی اب جہاد نہیں کرنا۔ مکہ کے اندر جہاد فرض نہیں تھا، صرف اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم عبادات کی طرف توجہ کرو، توحید کی طرف توجہ کرو، دعوت کا کام کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃیں ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جہاد کو فرض نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے مکہ کی حالت آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح کفار مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے، اور کچھ مسلمان تو مجبور ہو کر اپنی جان بچا کر وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے، اور کچھ مدینہ کی جانب بھی آ گئے، اور کچھ ایسے بھی مظلوم مسلمان تھے کہ جو ہجرت بھی نہیں کر سکے، یعنی اتنا ظلم اور زیادتی ان کے اوپر ہوتا تھا کہ وہ ہجرت بھی نہیں کر پائے، وہ مکہ کے اندر ہی رہتے رہے، حتیٰ کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی گئی۔ جب رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ سے نکالا گیا، آپ ہجرت کے لیے نکل پڑے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ قوم جو ہے اب ہلاک ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے نبی کو اپنی بستی سے، علاقے سے نکال دیا، کیونکہ نبی کا جو وجود ہوتا ہے وہ ایک باعث رحمت ہوتا ہے، باعث شفقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، وہ بستی ہلاکت سے محفوظ رہتی ہے۔ اور آپ جب بھی پڑھیں گے اللہ نے اگر کسی قوم پر عذاب کو نازل کیا، کیا کہا کہ تم یہاں سے چلے جانا ہے، بستی چھوڑ کر تم نے چلے جانا ہے، اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نبی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین عذاب اس بستی کے اوپر نازل نہیں کرتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو مد نظر رکھا اور کہا کہ لَيُهْلَكُنَّ، ضرور بضرور یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اب۔ اور انہوں نے پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھی پڑھا، تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ اب جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو ظاہر اب چھوٹی سی ریاست تو ان کی قائم ہو گئی، مسلمان ایک لحاظ سے۔ اب ان کے خلاف آپ دیکھیں پورا عرب موجود ہے، ٹھیک ہے، مشرکین پورے عرب پر ان کی حکمرانی موجود تھی، اور پھر ان کے ساتھ یہودی بھی مل گئے۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جہاد کو قائم کیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مختلف مہمات کو آپ بھیجتے تھے، پھر حتیٰ کہ ایک معرکہ پیش آیا، اور یہ جو جہاد کا حکم نازل ہوا تھا پہلی ہجرت کے سال کے آخر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرے سال کے اندر جو ہے وہ بدر کا واقعہ پیش آ گیا، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اور بھی جنگیں ہوئی، مہمات ہوئی تھی، جس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھیجتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بدر والے دن مسلمانوں کو کیا ہے فتح سے ہمکنار کیا، اور اس کو اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان قرار دے دیا کہ آج حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ اب وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اس کو پتہ ہے کہ اسلام پر ہوں تو میں حق پر ہوں۔ اگر وہ باطل پر زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں باطل پر کھڑا ہوں، حق پر موجود نہیں ہوں۔ اگر مرتا ہے تو حق پر مرے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پھر آیات بھی وہاں پر نازل کر دی۔ اب جو قتال کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا یہ انتہائی مشکل ترین عمل تھا، کیونکہ اس کے اندر انسان اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ باقی جتنے بھی احکامات ہیں، نماز ہے اس کے اندر کیا ہے، جان محفوظ ہے، روزہ ہے جان محفوظ ہے، حج ہے، آپ کوئی بھی عمل لیں گے اس کے اندر آپ کی جان محفوظ رہتی ہے۔ لیکن جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر آپ کو اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا، وہ افضل ترین جہاد ہے جو بندہ اپنا مال بھی لے کے جاتا ہے اور اپنی جانیں بھی لے کر جاتا ہے، یعنی خود بھی گیا اور اپنا مال بھی لے کے گیا، خود اپنی تیاری کر کے گیا اور واپس نہیں آتا، یعنی شہید ہو جاتا ہے۔ یہ افضل ترین
مجاہد ہے، افضل ترین شہید ہے، کیونکہ اس نے جہاد مال کے ذریعے سے بھی کیا اور اس نے اپنی جان کے ذریعے سے بھی جہاد بالنفس بھی کیا۔ تو یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جس طرح شراب کی حرمت یکدم نازل نہیں کی تھی، 3 مراحل کے اندر نازل کی، اور اسی طرح روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یکدم نہیں دیا تھا، 3 مراحل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا۔ اسی طرح جہاد کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے یکدم نہیں دیا، یہاں پر تو اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی اجازت دے دی۔ کیا ہے کہ تم پر بڑے انہوں نے ظلم کیے ہیں، زیادتی کی ہے، اب اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو تمہیں اب لڑنے کی اجازت ہے، جو تم پر پہلے پابندی لگا دی گئی تھی کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی، اب تمہیں اجازت مل گئی ہے۔ لیکن کیا ہے، ساتھ میں حکم دے دیا کہ قاتلو، تم نے لڑائی کرنی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کس سے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑیں گے۔ یہ مطلق نہیں کہا کہ سب کو مارنا شروع کر دو، نہیں، کہا کہ ٹھیک ہے جو تم سے اب لڑے گا اس سے تم لڑو، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام کفار سے لڑنا فرض کر دیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر اب لڑائی فرض ہے اور حالانکہ یہ تمہیں ناپسند ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید حکم دیا کہ چلیں معاہدہ کر لیں ان کے ساتھ، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اور پھر ان سے معاہدہ ہوا اور کہا کہ تمہارے پاس صرف 4 مہینے ہیں، 4 مہینوں تک تم اس علاقے سے نکل جاؤ یا تو اسلام قبول کر لو۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں گے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر مشرک جہاں پر بھی ملے تمہیں تم ان کو قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے گھات لگا کر بھی بیٹھ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید اس معاملے کو یعنی اور واضح کر دیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، کہ تم نے جو قتال کرنا ہے وہ کن سے کرنا ہے؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والیوم الآخر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، جو اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہیں مانتے، اور ورسولہ، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرتے اس کو حرام نہیں مانتے، ولا یدینون دین الحق، اور تمہارے دین کو دین نہیں سمجھتے، سچا دین نہیں تسلیم کرتے اسلام کو، من الذین اوتوا الکتاب، یہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ، پہلے مشرک تھے، اب یہاں پر یہود و نصارہ کے بارے میں بھی حکم آ گیا، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاں ایک صورت ہے کہ وہ خود جزیہ ٹیکس دے دیں تو پھر ان کی جان بخش دو، وگرنہ تم ان سے بھی قتال کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم مل چکا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، کب تک؟ جب تک کہ وہ کلمہ پڑھ نہیں لیتے، نمازوں کو قائم نہیں کرتے، زکوٰۃیں ادا نہیں کر لیتے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے اور نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃیں ادا کر لیں گے، تو انہوں نے اپنا خون، اپنا مال وہ مجھ سے محفوظ کر لیا، اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، میں ان سے قتال کروں گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ ہم نے یہ حکم کیوں دیا ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے مسلمانوں نے ایک عرصہ، 13 سال کا عرصہ مسلمانوں نے ظلم برداشت کیے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا، کیا مشرکین نے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذیتیں اور تکالیف دی ہیں، کیا اس سے بڑھ کر بھی آپ نے کوئی تکلیف دیکھی ہے کہ جو مشرکین نے کسی کو پہنچائی ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں، میں نے عقبہ بن ابی معیط کو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے گردن میں جو ہے چادر ڈالی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا سختی کے ساتھ گھونٹ دیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس کو ہٹایا، دور کیا، اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، کہ اس وجہ سے تم اس کو مارنا چاہ رہے ہو؟ اس کا قصور کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ تمہیں وہ اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس وجہ سے تم اس کو مارتے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ دفاع کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7 ایسے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے بہت زیادہ اذیتیں برداشت کیں، جن کے اندر وہ تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے علاوہ پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی والدہ سمیہ ہے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دفاع آپ کے چچا ابو طالب نے کر لیا،
تھوڑا بہت کیا ہے کفار سے محفوظ ہو گئے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دفاع ان کی قوم والوں نے کر لیا، ان کو بچا لیا۔ باقی جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو ان کو بہت اذیتیں دی گئی، حتیٰ کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر جب گزرے آل عمار کے پاس سے، آل یاسر کے پاس سے، تو ان کو کہا کہ تم بشارت ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے، تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر، کہ مخالف سمت اونٹوں کو چلا دیا جاتا تھا، اس طرح اذیت ان کو دی گئی۔ صرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے واحد، یہ 7 صحابہ میں سے صرف ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ڈٹے رہے، ان کا یعنی کوئی بھی دفاع کرنے والا نہیں تھا، اور انہوں نے اپنی زبان سے ویسے بھی کلمہ نہیں کہا کفریہ، باقی نے کیا ہے وہ دل کے اندر تو کفر نہیں تھا، لیکن کیا ہے تکلیف سے بچنے کے لیے انہوں نے اظہار کر دیا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قائم رہے، استقامت کی انہوں نے ایک مثال قائم کی، حتیٰ کہ پھر انہوں نے کیا کیا، ان کو بچوں کے حوالے کر دیا۔ وہ پوری واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ انہوں نے اذیت بیان کی، تو یہ ظلم تھے مسلمانوں پر، اس کو اللہ رب العالمین نے مد نظر رکھتے ہوئے رب العالمین نے کیا ہے اجازت دی قتال کی۔ تو آج بھی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہیں، اس کا حل یہی ہے، ان کا دفاع ہم پر فرض ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں نے اس لیے بتایا کہ شروع میں پہلے اللہ رب العالمین مدد اور نصرت نازل کرتا تھا، لیکن فرعون کے غرق ہونے کے بعد سے اللہ رب العالمین کی سنت اور طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین اب انسانوں کے ہی ہاتھوں ان کفار کو شکست دیتے ہیں۔ تو اس لیے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا، نصرت کرنا، یہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر کے اندر اہل ایمان کو تسلی دی۔ وہ تسلی کیا دی؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ تمہاری مدد اللہ رب العالمین کرے گا، پریشان تم نے نہیں ہونا، تم نے بس صرف جہاد پر کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد مدد اور نصرتیں رب العالمین کی طرف سے نازل ہوں گی۔ اور اس کی واضح مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ جب مسلمانوں نے جہاد کو قائم کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد اور نصرت بھی کی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔